أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. اللہ کے فضل و کرم سے آج نور برساتے دنوں کا یہ تیسرا موقع ہمیں نصیب ہو رہا ہے. سامنے دیکھ کر بتائیے آج ہم کس موضوع پہ بات کریں گے؟ خطبہ ذیشان فی شان رمضان. اور اسی خطبے کے چند الفاظ میں نے آپ کے سامنے ابھی آغاز میں پیش کیے. یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک. اس کے ترجمے کی طرف انشاءاللہ ابھی آگے آتے ہیں. مجھے کل کی نشست کے بارے میں اور اپنی کیفیات کے بارے میں کچھ بتائیے کہ کل آپ کو فائدہ ہوا؟ دیگچے صاف ہوئے؟ دیگچے صاف ہوئے؟ کوشش جاری ہے، یعنی آج بھی مانجنے پڑیں گے؟ ٹھیک ہے. یعنی مطلب یہ ہے کہ ہم اتنا جلا چکے ہیں کہ ایک دن مانجنے سے صاف نہیں ہونے والے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ نے کل کے مانجھے ہوئے اب اگلے سال کے لیے پھر رکھ دیے تو یعنی آپ ان کو روز صاف کرنے کے لیے تیار ہیں جب تک کہ وہ اجلے مصفہ و مجلہ نہ ہو جائے. اور یہی مطلوب و مقصود ہے، اسی کی ضرورت ہے. اگر ہم نے ایک دن میں یہ سمجھا کہ وہ محفل تھی، وہ موضوع تھا، وہ ہم نے سن لیا تو اب بس کافی ہے. تو یہ کانسیپٹ پہلے درست کر لیجیے. یہ موضوع نہیں ہے، یہ صفائی کا سامان تھا اور اس کو آپ نے تب تک استعمال کرنا ہے جب تک صفائی ہو نہیں جاتی. اگر آپ نے اس کو ہر محفل کی طرح ایک محفل اور ایک واعظ کی طرح ایک واعظ سمجھ کر سنا اور وقتی چار آنسو نکل آئے تو اس کو اپنے لیے کافی سمجھ لیا تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا. آپ کا عہد ہے کل سے، بلکہ میں نے تو اس سے 2 دن پیچھے سے عہد لیا ہوا ہے. آپ نے اپنی نیت کو قائم رکھنا ہے اور جو پہلے دن سوچا ہے ہر دن اس کا اعادہ کرنا ہے، یعنی اس کو دہرا کے بیٹھنا ہے کہ ہم کیوں بیٹھ رہے ہیں. ہر دن میں آپ نے خود کو چیک کرنا ہے کہ آج ہمیں کتنا فائدہ ہوا، ہم نے اپنے آپ کو کتنا صاف کیا. اور اگلے دنوں میں تصور لے جا کر آپ نے یہ فکر پیدا کرنی ہے کہ بس یہ دن ہمارے پاس رہ گئے ہیں اور ان دنوں میں ہم نے یہ ساری ریکوری کرنی ہے. اور یکم رمضان کو چاند نکلنے کے ساتھ ہمیں بھی چاند کی طرح چمکنا ہے. ٹھیک ہے. جب تک یہ تیاری پورے اہتمام سے اور یہ فکر پورے اہتمام سے آپ کے اندر پیدا نہیں ہوئی، اس وقت تک میری ساری محنت بھی ضائع ہوگی اور آپ کا وقت بھی آپ کو کوئی فائدہ نہیں دینے والا. تو آپ اس کے ساتھ ایگری کرتے ہیں کہ آپ اتنی محنت اور دیانتداری سے یہ سب کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں؟ انشاءاللہ عز و جل. تو ہم
جس محبوب کریم کی ذات اقدس کو اپنے ماتھوں کا جھومر بنا کے لے کر چلے ہیں، میں نے پہلے دن عرض کیا تھا کہ اس نسبت کی اگر سمجھ آ جائے تو وہ نسبت ہمیں ہر روز بے انتہا خوشی دینے کا سبب ہے کہ ہم اپنے محبوب کی عادات سیکھ رہے ہیں۔ ہم اپنے محبوب کی وہ تمام پیاری ادائیں سیکھنے لگے ہیں جو ہم نے آپ کی اقتداء میں رمضان المبارک میں سر انجام دینی ہے۔ تو اب تو اتفاقاً آپ سارے بچے پیپرز دے رہے ہیں، جن کی تیاری اچھی ہے ان کی فیلنگز کیسی ہیں، اور جن کی تیاری اچھی نہیں ہے ان کی فیلنگز کیسی ہیں؟ دونوں کیٹیگریز میرے سامنے ہیں، بتائیے ایک جیسی ہے سب کی؟ نہیں۔ تو کسی بھی چیز کے لیے تیاری کا اچھا ہونا یہ بہت میٹر کرتا ہے۔ آگے آپ کی جتنی پروگرس، جتنی کامیابیاں، جتنی تعریفیں ہیں وہ سب ڈیپینڈ کرتی ہیں آپ کی تیاری پر۔ تو یہ دن جو ہیں ہمارے لیے کتنے امپورٹنٹ ہیں، کتنے امپورٹنٹ ہیں کہ ہر دن میں ہمیں ترقی کے اوپر کے مقام پہ پہنچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ہم کتنا سفر کر آئے ہیں، کتنا باقی رہ گیا ہے، اور جتنی جلدی اپنے آپ کو چینج کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں وہ کریں کہ دن بہت تھوڑے رہ گئے، ہم کہیں سے محروم نہ رہ جائیں۔ تو ہر روز آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک سنت اور ادا کیا کریں، رسماً نہیں، محبتاً۔ کیا؟ ہر روز حساب کریں کہ رمضان المبارک کو کتنے دن باقی رہ گئے۔ یہ میرے آقا کا فرمان ہے اور یہ محبت سکھانے کا انداز ہے۔ ایسے ہی جیسے آپ کوئی بھی شاندار ایونٹ آنے سے پہلے روز گنتے ہیں، روز گنتے ہیں، اتنے دن رہ گئے، اتنے دن رہ گئے۔ جیسے بچوں کا حال ہوتا ہے نا عید کے لیے، بچوں کو رمضان سے سروکار نہیں ہوتا، وہ تو بچے ہوتے ہیں نا، وہ ہر روز گنتے ہیں کہ عید کو کتنے دن رہ گئے، عید کو کتنے دن رہ گئے۔ اور جب عید کی آخری رات ہوتی ہے تو مائیں شور مچا مچا کے تھک جائیں، بچوں کو خوشی سے نیند ہی نہیں آتی، اور صبح آواز دینے سے پہلے وہ اٹھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، حالانکہ چیخ چیخ کے وہ روز اٹھتے ہی نہیں ہیں۔ اس کو کہتے ہیں سچی خوشی۔ آپ دیکھیں نا کہ وہ بچہ روز اٹھتا نہیں، آپ کی آوازوں پہ آوازیں لگانے پر بھی جاگتا نہیں ہے، اور اس کی انگ انگ میں سوتے ہوئے بھی وہ خوشی اتنی غالب ہے کہ آپ ہلکی سی آواز دیتے ہیں یا نہ بھی دیں تو وہ اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں خوشی۔ جب تک ایسی سچی خوشی ہمارے اندر رمضان المبارک کی پیدا نہیں ہوتی نا، اس وقت تک یہ سمجھتے رہیے کہ ہم ابھی نامکمل ہیں، ہم ابھی بہت پیچھے ہیں۔ تو بتائیے کتنے دن رہ گئے رمضان المبارک کے آنے میں؟ تو پتہ ہی نہیں کسی کو۔ ہاں، آج سے یہ یاد رکھنا ہے، اور یہ بھی کہ کس دن روزہ ہونا ہے اور کتنے دن باقی رہ گئے ہیں رمضان المبارک۔ تو یہ فارمیلٹی کے لیے نہیں، اندر پہلے خوشی پیدا کرنی ہے۔ پہلے چیزوں کو پیدا کیا جاتا ہے پھر خود پیدا ہوتی ہیں، پہلے چیزوں کی عادت ڈالی جاتی ہے پھر وہ خود ڈیولپ ہوتی جاتی ہے، امپروو ہوتی جاتی ہے۔ تو آپ عادت ڈالیں گے، ہر روز خوشی سے ایک دوسرے سے پوچھیں گے، سوال کریں گے کہ رمضان المبارک میں کتنے دن رہ گئے، اور یہ کتنے دن کے اندر بہت ساری خوشی ہونی چاہیے، اس لہجے کے اندر خوشی ہونی چاہیے۔ تو جب اس ذات اقدس کی بات، جس کی ذات کی نسبت کائنات کی نسبتوں سے بڑی ہے، جس کی نسبت اعلیٰ بھی ہے اولیٰ بھی ہے، اور جس ماہ مبارک میں ہم بیٹھ رہے ہیں، یہ جملہ بھی میں نے پہلے دن عرض کیا تھا، کسے بھی نہیں بھولنا کہ یہ وہ خوش نصیب مہینہ ہے
جسے نبی نے اپنا فرمایا. اور اپنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا باقی مہینوں سے حضور علیہ السلام کو سروکار نہیں. خود آپ جس مہینے میں دنیا میں جلوہ فرما ہوئے ہیں اس کی خوشی آپ کو نہیں؟ ربیع الاول شریف میں جب نبی علیہ السلام خود پیدا ہوئے، مگر آپ شعبان کو فرما رہے ہیں کہ شعبان میرا مہینہ ہے. کوئی خاص وجہ ہوگی نا. مہینے تو سارے آپ کے ہیں، مہینے کیا زمانے ہی سارے رسول اللہ کے ہیں. تو پھر شعبان الشہری کہہ کر کیا ثابت کیا جا رہا ہے؟ اس مہینے کو عظمتوں کے 4 چاند لگائے جا رہے ہیں کہ یہ مہینہ سارے مہینوں میں فخر کرے کہ میں نے اس کو اپنا کہا ہے. اور کیسے کہا ہے؟ تھے تو سارے میرے، مگر یہ خاص میرا کیوں ہے؟ ویسے ہی جیسے سب سے چھوٹے بچے کو اسپیشلی سارے بچوں کے سامنے بار بار ماں کہتی ہے نا میرا بچہ، تو وہ پہلے 6 کدھر سے آئے تھے؟ وہ بھی تو اسی کے تھے نا بھائی. تو یہ جو میرا بچہ ہے یہ کیا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ وہ جو سب سے چھوٹا بچہ ہوتا ہے وہ یہ بار بار ماں سے یہ لفظ سن سن کے اور وہ رعایتیں حاصل کر کر کے سب کے سر پہ سوار ہو جاتا ہے کہ جو لاڈ اور جو پیار میرے ساتھ ماں کو ہے تمہارے ساتھ تھوڑی. تو شعبان الشہری نبی فرما رہے ہیں میرا مہینہ. کتنا لاڈ دے رہے ہیں اس ماہ مبارک کو ہمارے آقا. تو سوچئے کہ اس ماہ مبارک میں پھر ہر پل میں اس پیارے محبوب کی نظر کتنی ہوگی. اور اس ماہ مبارک میں آپ خود اگلے آنے والے ماہ اقدس کا استقبال، اس کے متعلق کی ایکٹیویٹیز، عبادات، مشاغل وہ کس گرم جوشی سے سر انجام دیتے اور پھر اپنے تک نہیں رکھتے بلکہ ان کو صحابہ کرام تک پہنچاتے. کیا انداز ہوتا ہوگا جب صحابہ سامنے بیٹھ کے کتنے پیار سے اس رس گھولتی نبوی آواز سے اور رسولی لہجے میں رحمت سے معمور انداز میں سنا کرتے تھے شعبان و شہری. تو وہ کیا محسوس کرتے ہوں گے؟ انہیں کیسا لگتا ہوگا کہ اس وقت ہم نبی کے ساتھ کہاں پرواز کر کے جا رہے ہیں؟ وہ تصور لائیے. جب تک ہم وہ کیفیت اپنے اوپر وارد نہیں کرتے نا ہمیں کسی چیز کا لطف نہیں آتا. لفظ لفظ رہ جاتے ہیں، وقت رہ جاتا ہے اور وہ گزر جاتا ہے. تو یہ جو مہینہ شعبان کا تھا نا، رمضان کے روزے فرض ہونے کی وجہ سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے پیار نہیں ہوا، بلکہ آپ اگر تاریخ کی طرف چلیں تو شعبان اور رمضان ان دونوں مہینوں کے ساتھ جو خاص محبت تھی، جو خاص تعلق تھا، وہ روزے فرض ہونے سے پہلے کا تھا. آپ نے اس پہ نہ غور کیا ہوگا نہ کبھی کتاب میں پڑھا ہوگا، کیونکہ ہم وہی پڑھتے ہیں جو لکھا ہوتا ہے، اتنا ہی پڑھتے ہیں جتنا لکھا ہوتا ہے. وہ کیوں لکھے ہیں ہم اس پہ غور کرنے کے لیے وقت نہیں رکھتے اپنے پاس. ہمارے دماغ اور چیزوں کی طرف مصروف ہوتے ہیں، لہٰذا ہم لمبی لمبی باتیں نہیں سوچا کرتے. آئیے تھوڑا سا سوچتے ہیں، آپ دیکھیں گے کتنا لطف آئے گا آپ کو. میں نے کیا عرض کیا کہ شعبان اور رمضان سے تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روزہ آنے کی وجہ سے نہیں. آپ بتائیے روزہ کب آیا؟ آپ کو علم ہے؟ کتنے لوگوں کو علم ہے کہ روزہ کب آیا؟ جب نبی علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا یا آپ جب تبلیغ فرما رہے تھے تو اس وقت روزے کا حکم پہلے سے تھا یا اسی وقت آ گیا تھا؟ بتائیے. نہیں. تو کیا میں یہ سمجھوں کہ جو لوگ پڑھ لکھ رہے ہیں وہ بھی وقت ہی ضائع کر رہے ہیں؟ آپ کو تو بلند آواز سے بتانا چاہیے، سب کو پتہ چلے کہ روزہ کب آیا اور ان کو نالج میں بھی اضافہ ہو. کس کو؟ لا حول ولا قوت. یہ تو آپ سے سوال کر کے میں نے اپنی بے عزتی کروا لی. جی
دو ہجری کو روزہ فرض ہوا۔ 2 ہجری کا مطلب کیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ میں ہجرت کیے ہوئے دوسرا سال تھا، تب روزے کا حکم آیا۔ اب بتائیے سب کہ کس وقت روزے کا حکم آیا؟ 2 ہجری۔ ہجری کا مطلب کیا ہے؟ ہجرت کے بعد دوسرا سال۔ ہجری ہجرت سے ہے، اور ہجرت کہاں کی آپ نے؟ مدینہ منورہ، وہاں سے ہجری سال شروع ہوئے، اور یہ دوسرا سال تھا آپ کو وہاں تشریف فرما ہوئے جب روزے نازل ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے، تو غار حرا کدھر ہے؟ مدینہ میں یا مدینہ سے آگے کسی علاقے میں؟ بہت افسوس، بہت افسوس، جتنا افسوس کیا جائے میں کہتی ہوں کہ وہ لفظ بھی افسوس کے لیے کم ہے۔ کیا یہ امت ہوگی رسول اللہ کی؟ ہم کیا کہیں گے کہ ہمیں مکہ جانے کا شوق ہے یا مدینہ جانے کا شوق ہے، اور ہم نے زندگی بھر یہ بھی نہیں سنا کسی سے پڑھا کہ غار حرا کدھر ہے؟ یہ ہے زنگ اور یہ ہے گند جن کو مانجنے کی ضرورت ہے۔ ہمارا نبی، نبیوں کا نبی، کائنات بھر کا نبی، اور ہم اس کے امتی، اور ٹائٹل ہمارے اوپر علم دین پڑھنے کا، اور جواب ہم یہ نہ دے سکیں، ہمیں اتنا بھی پتہ نہ ہو نبی علیہ السلام کے ساتھ منسوب چیزوں کا تعلق جو ہے وہ کہاں کہاں اور کس کس جگہ کے ساتھ ہے۔ غار حرا مکہ میں، غار حرا مکہ میں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی نازل ہوئی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے جب آپ کا نکاح ہوا، اس کے بعد ایک عرصے کے بعد جب آپ کی وحی نازل ہوئی، اور اس سے پہلے آپ غار حرا میں جا کے عبادت کیا کرتے تھے، کبھی سوچا آپ نے یہ زمانہ کون سا تھا؟ آپ کہاں رہتے تھے اس وقت؟ یہ ساری مکہ کی زندگی تھی۔ ہجرت کب ہوئی؟ ہجرت تو کتنے سال گزر جانے کے بعد، مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ گئے تو اس کو ہجرت کہا گیا، اور غار حرا میں آپ تب جاتے تھے جب ابھی قرآن آیا ہی نہیں، ابھی آپ کو نبوت کا اعلان کرنے کا حکم ہی نہیں دیا گیا۔ آپ اس وقت پورے ہفتے کے لیے صرف پانی اور خشک ستو لے کر غار حرا میں چلے جایا کرتے، اور کئی دن مسلسل غار حرا میں عبادت کرتے، اور جب کئی دن تک بھی آپ واپس نہیں آتے تو وہ کائنات کی اعلیٰ ترین نصیبوں والی خاتون سیدہ خدیجۃ الکبریٰ اپنے سر مبارک پر پانی رکھ کر اور جو وہ ستو بنا کر جو کہ وہ جا کے غار حرا میں نبی علیہ السلام کو پہنچا کے آیا کرتی۔ یہ وہ مکہ کا دور تھا۔ ابھی نہ روزے کا کوئی وجود ہے، نہ ابھی رمضان کی عظمت کے کوئی چرچے ہیں، نہ آپ نے نبوت کا کوئی اعلان کیا ہے، مگر ہمارے آقا اس وقت بھی ان مہینوں میں غار حرا میں ساری رات، سارا دن اپنے رب کے حضور جا کے رب سے راز و نیاز کر رہے ہیں۔ آپ کی محبت کا عالم اس وقت بھی ان مہینوں کے ساتھ یہ ہے۔ پھر وہی لمحات جب ہمارے آقا غار حرا میں اپنے اسی عبادت میں مصروف ہے، تو جبریل امین آتے ہیں، آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی مرتبہ بالمشافہ جب ملاقات کرتے ہیں تو کہتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پہلی مرتبہ تو آپ نے صرف اقرأ کہا، آپ نے نہیں پڑھا، پھر دوسری بار، پھر تیسری بار آپ نے یہ پوری آگے 5 آیتیں پڑھ دی، تب جا کے پہلی وہ وحی نازل ہوئی۔ اور آپ کے نالج کے لیے یہ عرض ہے کہ وہ رمضان ہی تھا۔ وہ کیا تھا؟ کیا یہ ساری باتیں ہمارا بنیادی علم نہیں؟ کیا یہ ہماری بنیادی ذمہ داریاں نہیں؟ ماں سے لے کے، دادی سے لے کے، پڑپوتی تک
کوئی بندہ یہاں بیٹھا ہوا بتا سکا ہے کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ ہمارے دین کا حصہ ہیں، ہمارے اندر ان کا علم ہونا چاہیے، ہماری یہ ذمہ داری ہے۔ یہی میرا درد ہے، یہی میری تکلیف ہے کہ ہم کہاں جی رہے ہیں، ہم نے کل قیامت میں جا کے اپنے نبی کو کیا جواب دینا ہے؟ میرے دن رات اس درد میں گزر رہے ہیں کہ خدا را اپنے نبی کی دہلیز پہ آ جاؤ، نبی سے محبت کرنا سیکھ لو۔ تو محبت یہ نہیں ہوتی کہ کوئی بات سنائی جائے تو سن لی جائے، جس سے محبت ہوتی ہے گھروں میں بیٹھ کے بھی اس کا کھوج لگایا جاتا ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کیا جاتا ہے، اس کے بارے میں معلومات حاصل کی جاتی ہیں۔ محبت کے یہ تقاضے ہوتے ہیں، یہ سیکھے نہیں جاتے، یہ اندر سے اٹھتے ہیں۔ جب ہم یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے تو ہم جھوٹے ہیں۔ ہمیں نہ نبی کی ضرورت ہے نہ اس سے محبت کی ضرورت ہے، ورنہ کیا وجہ ہے کہ آدھی آدھی زندگیاں گزر جائیں اور ہمیں بنیادی چیزوں کا بھی پتہ نہ ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی کہاں تھے؟ تو یہ پتہ چلا کہ نہ تو نبی علیہ السلام رمضان کی وجہ سے غار حرا میں تھے اور نہ نبی علیہ السلام قرآن کی وجہ سے غار حرا میں تھے، بلکہ بات کیا ہے؟ بات اتنی خوبصورت اور اتنی چمکتی ہوئی ہے کہ جس سے نور کی شعائیں نکلتی ہیں آپ علیہ السلام کے انداز محبت سے، کہ قرآن تو ابھی آیا ہی نہیں، رمضان کا بھی اعلان نہیں ہوا، مگر سبحان اللہ غار حرا کا پردہ اٹھا کے تب بھی دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ آپ قرآن لینے وہاں نہیں بیٹھے، رمضان لینے وہاں نہیں بیٹھے، بلکہ اللہ کے عشق میں وہاں جا کے بیٹھے ہیں۔ ان سالوں کے آنے سے، ان مہینوں کے آنے سے پہلے میرے نبی شعبان اور رمضان کا استقبال کرنے غار حرا میں جا کے بیٹھے۔ پھر صفحہ ہستی پر اللہ کا ایک محبوب اس والہانہ انداز میں جب عبادت و ریاضت کرتا ہے تو پھر جبریل بھی مچل کر اس محبوب کو تلاش کرنے نکل کھڑا ہوتا ہے، اور وہ رب کا پیغام لے کر جب اترتا ہے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ رخ پہ رحمت کا جھومر سجائے کملی والے محبوب یہاں تشریف فرما۔ اب ہم تو نارمل الفاظ سن کر بھی ان کی قدر نہ کر سکتے ہیں نہ ان کے آداب سیکھتے ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ جس محبوب کا ذکر ہم کریں، جس کی ذات کو ڈسکس کرنے ہم بیٹھتے ہیں اور جس کے بارے میں جاننا ہمارا ایمان ہے، جس کو سیکھنا ہمارے ایمان کی ضرورت ہے، اس کی شان، اس کا مقام، اس کو بیان کرنے کے لیے زبان وہ کیسی چاہیے، کیا انداز ہونے چاہیے ہمارے، کہ اشکوں کی زبان اور ہے، لفظوں کی زبان اور وہاں کون سی زبان چلتی ہے، لفظوں کی یا اشکوں کی؟ اشکوں کی زبان کا ایک موتی کام کر جاتا ہے، اور لفظوں کی زبان ہزاروں دنوں میں بھی لگی رہے تو وہ مقام حاصل نہیں کر سکتی۔ اس لیے ہماری پہلی ضرورت یہ ہے کہ ہم اس بارگاہ میں آنے بولنے کے لیے اشکوں کی زبان مانگیں، دل کی زبان مانگیں، اس سے بولنا شروع کریں، تو پھر آپ کو آواز کی بھی ضرورت نہیں رہے گی، آواز کے بغیر ہی آپ کی باتیں سنی جائیں گی۔ اشکوں کی زبان اور ہے، لفظوں کی زبان اور، مدحت کے لیے چاہیے انداز بیاں اور۔ مدحت کسے کہتے ہیں؟ تعریف، اور یہاں کس کی تعریف مقصود ہے؟ اللہ کے رسول کی۔ یہ سب چیزیں ہم اللہ کے رسول کے حضور پیش کر رہے ہیں اور وہیں سے سیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں۔ تو یہ انداز جو ہمارے اوپر کے ہوں گے، جو کانوں کے اوپر سے گزر جائیں گے، یہ ہمیں اس مقام پہ کبھی نہیں لے جائیں گے، کبھی نہیں لے جائیں گے جب تک ہم یہ انداز نہیں بدلیں گے۔ جو ریکوائرڈ انداز ہے وہ کیا ہے کہ مدحت کے لیے چاہیے انداز بیاں اور۔
اور وہ تقاضا کیا ہے اور انداز کے لیے کہ مدحت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے مانگو. کیا کیا مانگو؟ میں نے ابھی وہ آگے بتانا ہے. مدحت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے مانگو دل اور نظر اور دہن اور زبان اور. کتنی سمجھ آئی آپ کو؟ اگر رسول اللہ کی شان بیان کرنے کا ارادہ رکھتے ہو اور اگر رسول اللہ کی سنت کو بیان کرنے یا اس کو سیکھنے کا ارادہ رکھتے ہو تو یہ زبان، یہ نظر، یہ دہن یہ اس لائق نہیں ہے، یہ اس شان کے مطابق نہیں ہے. تمہیں اپنے آپ کو پہلے بدل کے اس ذات اور اس بارگاہ کے قابل بنانا پڑے گا. اور یہی ہماری سب سے پہلی وہ غلطی، کوتاہی اور بے علمی ہے کہ ہم نے نبی کے ذکر کو بھی اپنے ذکر کی طرح سمجھ لیا. ہم نے عام ذکر کی طرح، عام گفتگو کی طرح سمجھا اور عام ہی انداز میں بیٹھے سننے کے لیے، عام ہی انداز میں بیٹھے اس پہ عمل کرنے کے لیے. کر لیا تو کر لیا، نہیں کیا تو کوئی بڑی بات نہیں ہے معاذ اللہ. ہمیں یہ سیکھنے کے لیے پہلے جانا پڑے گا صحابہ کے پاس. ہمیں پوچھنا پڑے گا کہ صحابہ یہ کیا انداز ہے، یہ کیا سٹائل ہے کہ تم نبی کی بارگاہ میں بیٹھ کے بات سنتے ہو، نہ تمہارے سر اوپر ہوتے ہیں، نہ تمہاری گردنیں ہلتی ہیں، نہ تمہاری آنکھیں اوپر ہوتی ہیں. یہ کیا انداز ہے؟ تم تو حرکت بھی نہیں کرتے، ایسے لگتا ہے جیسے لکڑی اور پتھر کے بن گئے ہو. تو وہاں سے جواب آتا ہے کیا سوال کرنے والے، تجھے پتا نہیں کہ ہم تو ابھی بھی اپنے نبی کے آداب بجا ہی نہیں لا پائے. اور اسی نبی کا ذکر سننے کے لیے، اسی نبی کی بارگاہ میں بیٹھنے کے لیے ہمارے تو شغل چل رہے ہوتے ہیں، ہماری تو انوالومنٹ اور ہماری دیگر کاموں میں مصروفیات، اندر کی شرارتیں، خرابیاں، گفتگو، انوالومنٹ، وہ سب کا سب چل رہا ہوتا ہے. اور کبھی پوری محفل میں ہمیں کما حق ہو یہ احساس تک نہیں ہوا کہ ذکر نبی ہو رہا ہے، جس کے لیے فرشتوں کا سردار ہاتھ باندھ کے آ کے کھڑا ہوتا ہے. اس کو بھی جرت نہیں ہے کہ وہ عام انداز میں آ کے بیٹھے. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہماری باڈی لینگویج ہی نہیں بتاتی کہ ہم نبی کا ذکر سننے بیٹھے ہیں، ہمارے انداز ہی نہیں بتاتے، ہمارا ادب ہی نہیں بتاتا، ہماری محافل کی روحانیت یہ نہیں بتاتی کہ ہم نبی کا ذکر سن رہے ہیں. اور نبی کا ذکر ہے کیا چیز؟ ہمشیران محترم، میں نے یہ باتیں کیوں کی ہیں آپ سے؟ آپ کو آگے پورا مہینہ نبی کے ذکر میں بیٹھنا ہے. تو سب سے پہلے ان دنوں میں ریہرسل کر لیں، مشق کر لیں، پریکٹس کر لیں بیٹھنے کی، آداب سیکھ لیں. ابھی سیکھنے کے دن ہے. یہاں کوئی کمی رہ بھی جائے تو وہ نظر انداز ہو سکتی ہے، مگر جب سیکھ کر سند لے کے آگے بیٹھو گے تو پھر اگر ایسا ہوا تو پھر گستاخوں میں شمار ہو جاؤ. اور کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. اکارت ہو جائیں گے سب اعمال اور تمہیں خبر تک نہیں ہوگی. کس وجہ سے؟ نبی کی مجلس میں بیٹھ کے اونچی آواز نکالنے سے، نبی کی مجلس میں بیٹھ کے بے ادبی کے انداز اختیار کرنے سے، نبی کی مجلس میں بیٹھ کے دائیں بائیں والوں سے بات کرنے سے تمہارے تمام اعمال غارت ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی. خبر تب ہوگی جب میدان محشر میں جا کے اعمال نامہ کھلے گا. تو ایک بندہ سمجھ کر اپنے جیسی گفتگو سمجھ کر نہ نبی کی گفتگو کرو، نہ نبی کی گفتگو سنو. اگر چاہتے ہو کہ اس کا فیض ہمارے اندر اترے، اگر چاہتے ہو کہ تمہیں وہ اعمال اس انداز میں کرنے نصیب ہو جائیں تو پھر صحابہ سے سٹائل سیکھو، صحابہ سے پہلے ادب سیکھو، ان کو پڑھو، ان کی مجلسوں کا منظر روحانی انداز میں دیکھو، پھر اس کو اختیار کرو. پھر امید رکھنا کہ ہم جو سیکھ رہے ہیں وہ ضائع نہیں ہو رہا. توجہ کیجیے، اشکوں کی زباں اور ہے، لفظوں کی زباں اور، مدحت کے لیے چاہیے انداز بیاں اور.
مدحت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے مانگو. حضور کی ثنا کرنا چاہتے ہو؟ یہ سارے نعت خواں بھی سنیں. حضور کی نعت پڑھنا چاہتے ہو نظم میں یا نثر میں؟ حضور کی شان بیان کرنا چاہتے ہو؟ حضور کا ذکر بیان کرنا چاہتے ہو؟ اس سب کو کیا کہا جائے گا؟ یہ حضور کی مدحت ہو رہی ہے. مدحت نعت کا ہی دوسرا نام ہے، میں آسان کر دوں سمجھنے کے لیے. تو حضور کی نعت کہنے کا، شان بیان کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ مدحت کا تقاضا ہے کہ اللہ سے مانگو، دل اور نظر اور دہن اور زباں اور. کیا مدح کرے آدمی، کیا مدح کرے آدمی ممدوح خدا کی، کیا مدح کرے آدمی ممدوح خدا کی. ممدوح کون ہوتا ہے؟ جس کی حمد کی جائے، جس کی حمد کی جائے. اور وہ کون ہے؟ رسول خدا. میں اور آپ، ہمارے باپ دادا، اجل علماء، بڑے بڑے مفتی اور قاضی، یہ رسول کی مدح کا حق کیا ادا کریں گے؟ ارے وہ تو وہ ممدوح ہے جس کی مدح خود رب کرتا ہے. کیا مدح کرے آدمی ممدوح خدا کی، بندے کا بیاں اور ہے اللہ کا بیاں اور. بندے کا بیاں اور ہے اللہ کا بیاں اور بالا ہے بہت نرخ غم عشق محمد. آسان ترجمہ کیا ہے؟ رسول اللہ کے عشق کی قیمت، رسول اللہ کے عشق کی قیمت دنیا بھر کی قیمتی چیزوں سے بڑھ کر ہے. بالا ہے بہت نرخ غم عشق محمد، لالے گوہر اے دیدہ خونابہ خوشاں اور. سانسوں میں نہیں آئی ابھی بوئے مدینہ. یہ پہلی علامت ہوگی جب آپ کے اندر عشق کی گرمی اندر داخل ہو گئی، تو یہ پہلی علامت ہوگی کہ آپ عاشق کہلانے کے حقدار تب ہوں گے کہ آپ سانس بھی لیں گے تو اندر سے مدینہ کی خوشبو آئے. تو چیک کریں خود کو. سانسوں میں نہیں آئی ابھی بوئے مدینہ، کچھ دور ابھی قافلہ عمر رواں اور. یعنی ابھی اور عشق میں سفر کرنا پڑے گا، ابھی زندگی کا اور سفر کر کے آگے بڑھنا پڑے گا، جب تک کہ آپ کی سانسوں میں رسول اللہ کے عشق کی اور مدینہ کی خوشبو نہ آ جائے، سمجھ لینا ابھی تک ہم عشق کی دہلیز پہ بھی نہیں پہنچے. کعبے میں جھکا سر تو مدینے میں جھکا دل، کعبے میں جھکا سر تو مدینے میں جھکا دل، اللہ کا گھر اور محمد کا مقام اور. کیا ہوتا ہے؟ کعبے میں تو آپ نے سر جھکانا ہے، اللہ کا حکم ہے نا، تو حکم کے بغیر سر کبھی نہیں جھکتا. سر کے اندر تو اکڑی بڑی ہوتی ہے. کوئی جھکا کے دکھائے، بولے جتنی بھی آپ کسی سے محبت کر لیں، دنیا کے سامنے آپ اس کے پیروں پہ سر رکھیں گے، اندر جا کے رکھ لیں تو اور بات ہے. رکھیں گے. ایک اللہ کی ذات ہے، پوری کائنات کے سامنے اس کے حکم پہ آپ مٹی کے اوپر بھی اپنا سر رکھ لیتے ہیں. اور کیوں رکھتے ہیں؟ اس کے حکم کی وجہ سے. سر سجدہ کرتا ہے حکم کی وجہ سے، دل کب سجدہ کرتا ہے؟ عشق کی وجہ سے. دل پہ کسی کا حکم نہیں چلتا، دل عشق کی وجہ سے سجدہ کرتا ہے. تو کہا ہے اے عاشقو، یہی فرق ہے اللہ کے اور رسول اللہ کے گھر میں کہ کعبے میں جھکا سر تو مدینے میں جھکا دل، اللہ کا گھر اور محمد کا مقام اور. اشکوں کی زباں اور ہے لفظوں کی زباں اور، مدحت کے لیے چاہیے اندازے بیاں اور. تو عزیزات گرامی قدر، ہم نے شعبان میں نبی کریم صلی اللہ تعالی
علیہ وسلم کے جس خطبے کو آج پیش کرنا ہے اس کا نام آپ نے کیا بولا؟ سامنے دیکھیے ذرا، پڑھ کے سنائیے۔ فی شان رمضان۔ اب اس خطبے تک پہنچنے کے لیے کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود بھی کچھ ورک کیا، اس کا انتظار خود بھی کیا، یا پھر ڈائریکٹ صحابہ کو جمع کر کے خطبہ بیان کرنا شروع کر دیا؟ ہرگز نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رمضان المبارک کے ساتھ بے پناہ محبت، لا تعداد محبت کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کے مقدس، معمر اور معطر معمولات شعبان تو بڑی بات ہے، رجب سے شروع ہو جاتے تھے۔ جو مہینہ ہم گزار کے آ گئے رجب سے ہی شروع ہو جاتے تھے، اور اسی رجب کے مہینے میں آپ ایک رحمت بھری دعا پڑھنا شروع کر دیتے تھے جو آپ سب کو سکھائی گئی ہے۔ ذرا پڑھ کے سنائیے۔ مسند احمد، مجمع الزوائد اور طبرانی میں یہ دعا موجود ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رجب میں اس دعا کا ورد شروع کر دیتے اور صحابہ اکرام کو بھی یہ سکھاتے۔ کیا فرماتے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ یا اللہ ہمارے لیے رجب میں، شعبان میں برکتیں پیدا فرما، اور ان برکتوں کے سائے میں ہمیں رمضان تک لے جا۔ آپ نے دعا پڑھتے ہوئے کبھی سوچا کہ اس دعا کے اندر حکمت کیا ہے اور ہمارے آقا کس چیز کی دعا مانگ رہے ہیں؟ ایک تو الفاظ ہیں، دوسرے ان الفاظ کے اندر کی حقیقت کیا ہے؟ بلغنا رمضان، ہمیں رمضان تک لے جا۔ اس لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے الفاظ کا تو رٹا لگایا، لیکن کبھی پڑھتے ہوئے یہ سوچا کہ لے جانے کا کیا مطلب ہے؟ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ کائنات کے والی یہ خواہش ظاہر کر رہے ہیں کہ مولا مجھے رمضان سے پہلے موت نہ دینا، مجھے رمضان تک زندہ رکھنا، اور رمضان کے روزوں کی توفیق عطا کرنا، رمضان کی عبادت کی توفیق عطا کرنا۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ ایک تو یہ کہ یہ دعا پڑھنا سنت بن گیا، ہمیں نبی کی سنت نصیب ہو گئی۔ دوسری یہ بات اس سے ظاہر ہوئی کہ جو اگلے وقت میں کوئی نیک گھڑیاں آنے والی ہیں، کوئی نیک لمحات یا نیک دن آنے والے ہیں، ان کی تمنا کرنا یہ سنت نبوی بن گیا۔ یا اللہ ہمیں حج زندگی میں کرنا نصیب کرنا، یہ آپ نے نیکی کی تمنا کی، یہ نبی کی سنت بن گئی۔ آپ نے کسی نیک مقام پہ جانے کی خواہش ظاہر کی، کہا یا اللہ اس سے پہلے مجھے موت نہ دینا، مجھے وہاں جانے کی رخصت عطا کر دینا، وہاں تک مہلت دے دینا، یہ بھی نبی کی سنت بن گئی۔ تو ہم نے کہا بلغنا رمضان، تو یہ بھی نبی کی سنت بن گئی، اور اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہر آنے والا مبارک وقت جو ہو، مبارک گھڑی ہو، مبارک ایونٹ ہو، مبارک مقام ہو، اس کے لیے دعا کرنا یہ نبی کی سنت ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے کہ اگر انسان مومن ہے اور اس کو لمبی عمر نصیب ہوتی ہے تو مومن کی لمبی عمر سراسر خیر کا سبب ہے، سراسر خیر ہے۔ مومن کی لمبی عمر، فاسق و فاجر، کافر و مشرک کی نہیں، مومن کی لمبی عمر خیر کا سبب کیا ہے؟ کیوں ہے؟ جو مومن جلدی فوت ہو گیا اور دوسرا مومن لمبے ٹائم تک زندہ رہا، دونوں میں افضل کون ہے؟ جو لمبی زندگی گزار رہا ہے۔ کیوں؟ اگر واقعی وہ مومن ہے تو ہر دن اور ہر رات میں اپنی عبادت کے ذریعے اپنے بلند درجات حاصل کر رہا ہے۔ میں نے کچھ وقت پہلے بھی رمضان المبارک میں ہی یہ حدیث پاک بیان کی تھی، جس کے چند الفاظ یاد دلانے کے لیے عرض کر دیتی ہوں کہ ایک شخص
جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، وہ جنگ میں گئے، بڑی زبردست جنگ لڑی، جسم کٹ گیا، آخر شہادت نصیب ہو گئی۔ اور ایک ان کے دوست دوسرے صحابی تھے، وہ جہاد میں شہید نہیں ہوئے، وہ 1 سال زندہ رہے، اگلے سال کے روزے آئے، رمضان آیا، حج کا وقت آیا، اور اس کے بعد جا کے تقریباً 1-2 سال کے بعد ان کی وفات ہوئی۔ وہ 1-2 سال پہلے میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے، اور شہید کا مرتبہ کتنا بڑا ہے، بیان سے باہر ہے۔ اور 2 سال کے بعد جب دوسرے صحابی شہید ہوتے ہیں تو خواب میں ایک تیسرے صحابی کو، دونوں صحابی ملتے ہیں، تو وہ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ جو 1 یا 2 سال کے بعد فوت ہونے والے صحابی ہیں نا، یہ شہید ہونے والے سے پہلے جا کے جنت میں بیٹھے ہیں۔ حیران ہو گئے وہ صحابی، صبح آ کے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا، کہا یا رسول اللہ، عجیب بات دیکھی میں نے، وہ بندہ جس نے اپنا انگ انگ میدان جہاد میں کٹوایا، شہید ہوا، اتنا رتبہ پایا، اور یہ جو کل فوت ہوا، میں نے رات دیکھا کہ یہ تو فوراً سیدھا جنت میں چلا گیا، وہ اس کے بعد جنت میں گیا۔ تو میرے آقا مسکرائے، کہا کہ تیرے اس بھائی نے اس سے زیادہ رمضان نہیں گزارا، حج کا مہینہ نہیں گزارا، اس نے نمازیں نہیں پڑھی، اس نے روزے نہیں رکھے، ان کی وجہ سے اس کے درجات کتنے بلند ہوئے۔ تو بشرطے کہ مومن اپنے مومن ہونے کی پاسداری کرے، مومن اپنی ذمہ داریوں سے ڈینائی نہ کرے، مومن اللہ کی نافرمانی نہ کرے، تو پھر اس کا ہر پل اس کے درجات کی بلندی کا باعث بنتا ہے۔ تو سمجھ کیا آئی کہ مومن کی لمبی زندگی اس کے لیے زیادہ افضل ہے اس شخص سے جو جلدی دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہمارے ایمان کو مضبوط کرتی ہیں اور ایمان کے ساتھ جینے کی خواہش پیدا کرتی ہیں۔ اور اب دیکھیے کہ دوسری چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک کی شان ایک ہی خطبے میں جو بیان ہے، آج ہمارے پاس کتابوں میں موجود ہے، علماء کے بیانات میں موجود ہے، اور وہ ایک ہی خطبہ ہے، مگر 1450 سال گزر گئے، آج تک ہر عالم دین وہی خطبہ بیان کرتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 سال اپنی زندگی میں، اپنی حیات مبارکہ میں جو رمضان المبارک دیکھے، ہر رمضان کے شروع میں یہی خطبہ دہرایا اور اسی کے لیے صحابہ کو جمع کیا اور ریپیٹ کیا ہر سال۔ میں نے یہ بات کیوں کی ہے، ساری زندگی ہماری جو خواتین نماز بھی ٹھیک نہیں سیکھتی نا، وضو بھی نہیں ٹھیک طرح سے کر سکتی، اور قرآن کریم بھی ٹھیک پڑھنا نہیں آتا، تو بڑا فورس کیا جائے، سمجھایا جائے، وہ 40 دن کا کورس تعمیل دین آ کے کر لیں، یا ترغیب نماز میں نماز سیکھ لیں، اگلے سال انہیں دوبارہ ترغیب دی جائے نا کہ بھئی آپ کو پھر 40 دن گزارنے چاہیے۔ جو لوگ عبادت کرتے ہیں ہر سال میں کئی بار چلے تو کاٹتے ہیں کہ نہیں؟ کاٹتے ہیں نا، اس سے کیا ہوتا ہے؟ اسی سے ولایت مضبوط ہوتی ہے، درجات بڑے ہوتے ہیں، اور انسان اللہ کے اور قریب ہوتا ہے۔ تو آگے بہت سے لوگوں کا جواب کیا ملتا ہے؟ اسی کورس کر لے ہیں، حتیٰ کہ ہماری عالمات ماشاءاللہ سے وہ یہ سمجھتی ہیں کہ اب ہم نے درس نظامی کی سند لے لی ہوئی ہے اور اب ہم لوگوں کو پڑھانے بھی لگ گئے ہیں، تو ہم نے کتاب بھی لے لی ہے، اب ہماری تو انسلٹ ہے، ہماری کیا ضرورت ہے، ہم تو دوسروں کو پڑھا رہے ہیں اور ہمیں اب اس کی حاجت نہیں ہے۔ لیکن حقیقت بات پتہ کیا ہے؟ حقیقت بات یہ ہے کہ پورے درخت کی ٹہنی میں سے جس ٹہنی کے اوپر آم زیادہ لگے ہوئے ہوں نا، بولیں، وہ جھکی ہوئی سب سے زیادہ ہوتی ہے، اس کی جڑ اور اس کا کنیکشن بے شک باقی شاخوں سے اوپر ہو، لیکن آموں کے بوجھ کی وجہ سے وہ جھکتے جھکتے سب سے نیچے جھک جاتی ہے۔ تو حقیقت بات یہ ہے کہ جس بندے کے پاس علم جتنا زیادہ آ جاتا ہے وہ اتنا زیادہ جھک جاتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو میں نے تو نہیں پتا کیا سیکھا، ٹھیک سیکھا، کتنا سیکھا، سچی بات یہ ہے کہ بچپن سے لے کے اب تک آپ کے سامنے وقت گزر گیا ہے
لیکن آج ہر نئے سال میں جب میں بیٹھتی ہوں آپ کی خدمت میں کچھ پیش کرنے تو میں سمجھتی ہوں کہ میں نے زندگی ضائع کر دی، مجھے اس سے زیادہ وقت دینا چاہیے تھا، مجھے ابھی تو بہت ساری چیزیں اور سیکھنی چاہیے تھی۔ پھر میں حیران ہوتی ہوں اپنی ان معلمات پر بھی، اپنے ٹیچرز پر بھی، اپنی بچیوں پر بھی، جنہیں آما کرنے کے بعد آما کی کتاب پکڑنے کی حاجت نہیں رہتی، جنہیں ہاسا کرنے کے بعد ہاسا کی کتاب کی ضرورت نہیں رہتی، اپنے ہاتھوں سے لکھے ہوئے اسباق معاذ اللہ ردی میں جلا دیے جاتے ہیں، ان کی ضرورت نہیں رہتی کہ ہماری زندگی کا یہ ریکارڈ ہے اور ہماری بخشش کی سند ہے۔ یہ وہ شیطان کے سبق ہیں جو ہمیں دین میں آ کر بھی دین والا بننے نہیں دیتا۔ تو میں سمجھانا کیا چاہ رہی ہوں، عرض کیا کرنا چاہ رہی ہوں، ایک خطبہ حضور علیہ السلام خود 9 سال دیتے رہے اور آپ کے غلام 1450 سال سے دے رہے ہیں، اور اس کے لیے ہر رمضان سے پہلے لوگوں کو گیدر کیا جاتا ہے، اجتماع کیا جاتا ہے، ان کو سکھایا جاتا ہے۔ سمجھ کے آتی ہے کہ سیکھنا سکھانا مرنے تک ضروری ہوتا ہے۔ سیکھنے سکھانے سے کیا ہوتا ہے، ہمیں بھولی ہوئی باتیں یاد آتی ہیں، ہمیں رغبت پیدا ہوتی ہے۔ آپ کو پتہ ہے نا کہ 5 نمازیں فرض ہیں، تو ہر روز امی کو روز آوازیں دے کے کیوں کہنا پڑتا ہے کہ لڑکی اٹھ کے نماز پڑھ لے؟ کیوں کہنا پڑتا ہے؟ آپ کی غفلت پتہ ہونے کے باوجود آپ کو دین کی اور عبادت کی طرف نہیں آنے دے رہی، لہٰذا یاداشت ضروری ہے، یاد دہانی ضروری ہے، ہر وقت سیکھنے کا عمل ضروری ہے۔ آپ کے سر پہ جو شیطان کھڑا ہے وہ آپ کی ساری طاقتوں سے بڑھ کر ہے، اگر اس کو کوئی طاقت روک سکتی ہے تو وہ صرف اللہ کی طاقت ہے، اللہ کے ذکر کی طاقت ہے۔ اس لیے ہر سال ان چیزوں کو ریپیٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، اور ان میں اہتمام کے ساتھ اگر آپ بار بار آ رہے ہیں تو سیکھنے کی پکی نشانی یہ ہوگی کہ اگر آپ کو کچھ مل رہا ہے تو اگلے سال آپ کسی کے بلانے کا انتظار نہیں کریں گے، خود آ کے بیٹھ جائیں گے۔ اور اگر آپ وہی بات کر رہے ہیں نا جو میں نے پہلے کہی کہ کورس کر لے ہے، سند لے لئیے، تو پھر ساری زندگی بھی آپ لگے رہے، آپ کچھ سیکھ نہیں رہے، آپ کو ضرورت ہی نہیں کچھ سیکھنے کی۔ ہمشیران محترم، اللہ کے نبی نے ہمیشہ صحابہ کو یہ سکھایا، تو ہر سال کیوں سکھایا؟ جب کسی کی عظمت بہت بڑی ہوتی ہے تو ذرا سی بھی اس کے خلاف بے ادبی ہو جائے تو دوسرے کو احساس دلایا جاتا ہے کہ تم بھول رہے ہو، تم غلط کر رہے ہو، ہے کہ نہیں؟ سمجھدار با ادب مائیں اپنے بچوں میں جب تربیت کرتی ہے نا، تو گھر میں دادی دادا ہوں تو بچہ بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ عادتیں بدلتا رہتا ہے، تو وہ تھوڑی سی اونچی آواز میں بولے نا صبح کے ٹائم پہ، تو ماں بلا کے اسے کہتی ہے بیٹی تمہاری دادی ہیں اور یہ سب کی امی ہیں، گھر میں سب سے بڑی ہیں، آئندہ میں تمہاری ایسی آواز نہ سنوں۔ اور جس ماں کو خود ادب نہیں ہو کہے گا اچھا جی اگو دادی نے آخیا نا تو اتنے ہی جواب دے کے آئی۔ آداب یہ ہے، یاد دہانی یہ ہے کہ آپ کو ہر وقت بچوں کو بتانا ہے کہ یہ تمہاری دادی ہے، پتا تو اسے ہے میری دادی۔ 100 بندوں میں بیٹھ کے کو پوچھے گا بھی عورت تمہاری کیا لگتی ہے، وہ کہے گا نا میری دادی ہے، لیکن ادب کرتے وقت وہ بھول جائے گا۔ تو یاد دہانی ضروری ہے کہ نہیں ہے؟ ہر وقت ضروری ہے۔ بڑے ہونے تک بھی جب غلطی ہوگی تو آپ اسے یاد دلائیں گے کہ تمہاری دادی ہے۔ رمضان کا اتنا ادب، رمضان کا اتنا احترام، رمضان کی اتنی عظمت کہ میرے آقا ہر سال صحابہ کو بتاتے رہے لوگوں یہ رمضان ہے، یہ رمضان ہے، یہ رمضان ہے، یہ شہر عظیم ہے، یہ شہر مبارک ہے۔ اس کے آداب کو کبھی نظر انداز نہ کرنا، کبھی کمی نہ لانا۔ اس لیے ہر سال آپ ایسا فرماتے، پھر اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پھر صحابہ اکرام، آپ کے بعد والی آنے والی جماعت تابعین اور تبع تابعین رمضان کی آمد کو سیلیبریٹ کرتے تھے،
اس کا اتنا اہتمام کرتے اور اس قدر اس کے لیے ایکسائٹیڈ ہوتے، اس قدر اس کے لیے تیاری کرتے، آج کے دور میں اس کی مثال نہیں ملتی، ہم جتنا بھی زور لگا لیں۔ حضرت یعلا بن فضل رحمۃ اللہ علیہ کی روایت لطائف المعارف میں نقل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام کا پتہ کیا انداز ہوتا، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ان فرمودات کی خوشی اور ان پر عمل کا جذبہ کس قدر ان کے اندر ہوتا۔ فرماتے ہیں کہ کانوا یدعون اللہ تعالی ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان، رمضان کے بعد شوال، ذوالقعدہ، ذی الحج، محرم، صفر اور ربیع الاول، جب ربیع الاول کا مہینہ آتا 6 مہینے گزرتے، اس مہینے سے صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ہمارے پچھلے سارے بزرگوں کا یہ طریقہ رہتا کہ تب سے دعائیں مانگنا شروع کر دیتے، یا اللہ ہمیں رمضان عطا کرنا، یا اللہ ہمیں رمضان تک پہنچانا، یا اللہ ہمیں رمضان کے روزے نصیب کرنا، ہماری موت آئے تو اس سال کے رمضان کے بعد آئے۔ ہے کوئی کانسیپٹ؟ ہے ہمارے خاندانوں میں اس کی کوئی سمجھ؟ ہے ہمارے گھروں میں اس کی کوئی تعلیم؟ اب آپ اس کے امین بن رہے ہیں، آپ سیکھیے اور اسے خاندانوں تک پہنچائیے۔ کیا فرماتے ہیں کہ کانوا یدعون اللہ تعالی ستۃ اشہر ان یبلغہم رمضان، 6 ماہ دعا 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 ہوتی رہتی، مولا رمضان عطا کرنا۔ ثم یدعونہ ستۃ اشہر، پھر جب رمضان آتا گزرتا، اس اگلے مہینے جو 6 ہوتے ان میں کیا کرتے، ان یتقبل منہم، 6 مہینے وہ اس دعا میں لگا دیتے، یا اللہ ہم نے یہ پچھلے رمضان میں جو کچھ کیا قبول کر لینا، قبول کر لینا، یا اللہ قبول کر لینا۔ تو کیا پتہ چلا، پورا سال ان کی مین ایکٹیویٹی اللہ کی بارگاہ میں رمضان کے وسیلے سے رہتی، کبھی رمضان مانگتے، کبھی رمضان کے وسیلے سے دعائیں کرتے اور کہتے یا اللہ جو ہم سے غلطیاں ہوئیں انہیں معاف کر کے بس تو قبول کر لینا۔ کبھی زندگی میں ہم نے سنا ایسا؟ بتائیے ذرا، کبھی ایسا سنا کتنا پیار رمضان سے کرنا چاہیے، اس سال سے ہو جائے گا؟ بولا تو کرے نا آپ، اس سال سے پیار ہو تو ایسا پیار ہو کہ پھر وہ آپ کی نسلوں میں منتقل ہو۔ شام کو گھروں میں جا کے جب بیٹھتے ہیں نا، آپ کے بیٹے بیٹیاں جب آپ کے گھر میں آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو دن میں جو کچھ سن کے جاتے ہیں اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ان کے پاس بھی ڈیلیور کر دیا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے نوجوان رمضان آنے میں وہ جو بے حیائی، برائی اور بدتمیزی ماؤں کے ساتھ، بہنوں کے ساتھ آ کے کرتے ہیں وہ چھوڑ دیں۔ ماں کے سر پہ کھڑے ہو کے آ کے وہ کہتے ہیں تجھ سے جو ہوتا ہے وہ کر لے، میرے سے روزہ نہیں رکھنے ہوتا، اور مجھے تو پکا کے دے گی، میں سب کے سامنے کھاؤں گا۔ کیا یہ ہمارے گھروں میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو شروع کریں، اپنی تربیت شروع کریں، اللہ سے معافی مانگیں کہ یہ ہماری کوتاہی تھی کہ ہم نے اولاد کو نہیں سکھایا، اب سے سکھانا شروع کر دیں۔ ان کے اندر بھی محبت کا قطرہ قطرہ ڈالنا شروع کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ کبھی قطرہ بھی بڑا فائدہ دیتا ہے۔ منہ کے اندر چیز آپ نے ڈالنی ہے تو گلاس لے کے پانی پی دیتے ہیں، پیاس ختم نہیں ہوتی، کان میں شدید درد ہو جاتا ہے تو ایک ہی قطرے سے آرام آ جاتا ہے، آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہاں، تو کبھی کبھی بڑا مؤثر قطرہ ایک بھی محبت کا گرے گا ان کے دل پر تو وہ بھی اثر کر جائے۔ اور خود حضرت عائشہ صدیقہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم کیا ہوتا کہ کان اکثر الصیام رسول اللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر روزے رکھتے، کب؟ فی شعبان، سب سے زیادہ۔ اس کی وجوہات کیا تھی؟ کیوں، مطلب آپ کیوں روزے رکھتے؟ آپ کا ہر عمل ایک تو یہ سوچا کرے کہ کس کے لیے ہوتا؟ امت کو سکھانے کے لیے۔ تو اس کی کئی ایک وجوہات علماء نے سمجھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس ماہ مبارک میں شب برات آتی ہے، اور شب برات میں ہر چھوٹے بڑے کی زندگی کا فیصلہ ہوتا ہے، اسی لیے شب برات میں گناہگار سے گناہگار بندہ بھی آ جاتا ہے نماز پڑھنے، ایک کانسیپٹ بن گیا۔
اور اس رات کو لیلۃ التوبہ بھی کہا گیا ہے، لیلۃ الرحمہ بھی کہا گیا ہے، لیلۃ البرکہ بھی کہا گیا ہے، لیلۃ البراءہ بھی کہا گیا ہے۔ اور جب اس رات میں بندے کے اعمال پچھلے لپیٹے جا رہے ہوں اور آگے فیصلہ ہو رہا ہو تو بندہ اللہ کی طرف لگ جائے اور فرشتے دیکھ لیں کہ چلو پہلے جو بھی تھا اب تو نیک ہونے آ گیا، اب تو توبہ کرنے آ گیا، اب تو اس کی رپورٹ پیش کرو کہ اللہ اس کو بخش دے اور اس کے لیے کوئی اچھا فیصلہ ہو جائے۔ تو نبی نے اپنی امت کو یہ سکھانے کے لیے اس ماہ مبارک میں کثرت سے روزے رکھے کہ روزے کیا کرتے ہیں، روزے آپ کے باطن کو صاف کرتے ہیں، توبہ آپ کے باطن کو صاف کرتی ہے، توبہ آپ کی ظاہری باطنی گندگی ہٹاتی ہے۔ اور ایک بڑے مشہور سائنسدان نے یہ کہا، اس نے کہا کہ اگر تم دعائیں کر کر کے تھک گئے ہو نا تو تمہاری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو تم 3 دن پہلے روزہ رکھ کے چوتھے دن دعا کرو، تمہاری دعا قبول ہو جائے۔ کیا مطلب ہے کہ روزہ آپ کے اندر کی گندگی کو ختم کرتا ہے بشرطے کہ روزہ ٹھیک رکھا ہو۔ تو آپ کثرت سے روزے رکھ کے امت کو سکھاتے کہ اس ماہ میں ایک تو اپنے پچھلے گناہ دھونے کا بندوبست کرو، ایک رمضان کی تیاری کرو، ایک تو یہ، دوسرے یہ کہ رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے پہلے سے اپنے جسم کو فٹ کرنے کے لیے بھی روزہ آپ کی بڑی مدد کرتا ہے۔ اور روزے سے چونکہ آپ کا معدہ، آپ کا قلب، آپ کی روح جو متحرک ہوتے ہیں، روح طاقتور ہوتی ہے، عبادت کا تعلق روح کے ساتھ ہوتا ہے، تو اللہ کی اطاعت میں پھر جسم کو بھی زیادہ خوشی محسوس ہونے لگتی ہے۔ تو یہ نہ سوچو کہ پہلے 10 دن روزے کے جو ہیں وہ تو سیدھے الٹے ہونے میں لگ جائیں اور اتنا رمضان گزر جائے، تو یہ تیاری تم پہلے کر کے آؤ، جبکہ پہلا روزہ ہی تم رکھو تو وہ جو حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ پہلی رات میں تمہاری بخشش ہو جاتی ہے، تو اللہ دیکھے کہ تم تو پہلے ہی اجلے ہوئے ہو، تمہاری تیاری ٹھیک ہے۔ انٹرویو دینے کے لیے تیاری گھر سے کی جاتی ہے یا وہاں دفتر میں جا کے کنگھی وغیرہ کی جاتی ہے؟ کپڑے وہاں جا کے پہنے جاتے ہیں یا گھر سے؟ ہاں، تو تیاری پیچھے سے ہوتی ہے۔ آپ جو رمضان میں لینا ہے اس کی تیاری پیچھے سے کرنی ضروری۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آپ کی اسی ریاضت کی وجہ سے وہ کچھ حاصل ہوا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے، اور وہ کیا تھا کہ صحابہ بھی اس کے پابند ہو جائیں۔ تو صحابہ سے بڑھ کر دین کو کس نے کشید کیا؟ دین حاصل کرنے کا حق تو صحابہ کی جماعت نے ہی ادا کیا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے تھے، ان کا معمول یہ تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، کان المسلمون اذا دخل شعبان، کہ جب شعبان کا مہینہ آتا تو وہاں جو مسلمان ہوتے سارے وہ کیا کرتے، اکبوا علی المصاحف فقرؤها، میری طرف دیکھیں تو میں اس کا ترجمہ کروں، ساری آنکھیں کھول کے، مجھے پتہ ہے اندر گڑبڑ ہو رہی ہے نا، میں نے کیا ترجمہ کرنا ہے کس بات کا، یہ آپ کے دیکھنے سے ہی تعلق رکھتا تھا نا، اس لیے میں نے کہا کہ اوپر دیکھیں۔ اذا دخل شعبان، جب شعبان کا مہینہ آتا تو اکبوا علی المصاحف فقرؤها، صحابہ اکرام کا عالم یہ ہوتا کہ یوں قرآن پکڑ کے اس طرح قرآنوں پہ جھک جاتے، اس طرح قرآنوں پہ جھک جاتے، مطلب کہ آل ٹائم قرآن کی تلاوتیں شروع ہو جاتی، کوئی اور لگتا کہ کام ہی نہیں صحابہ کے پاس۔ میں اور آپ اپنے سے جواب طلب کریں تو ہے کوئی قرآن سے رغبت؟ ہے کوئی تعلق؟ ہاں، ہم نے اگر مجبوراً پڑھنا بھی ہے تو یکم رمضان سے شروع کریں گے اور آخری رمضان کو بند کر دیں گے، بلکہ ہمارے ہاں تو جو 27 کو قرآن پاک مکمل ہو جاتا ہے تو وہیں سے جذبہ ختم ہو جاتا ہے، رمضان ختم ہونا تو بعد کی بات ہے۔ ہمشیران محترم، یہ چیزیں ہم دلوں میں اتارنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ میں بار بار آپ کی توجہ دلاتی ہوں کہ آپ سننے تک یہاں مت بیٹھیں، سننے تک اپنا تعلق نہیں سمجھیں، بلکہ میں آپ کو جو الفاظ، جو معمولات نہ جانے کہاں کہاں سے جمع کر کے لا کے پیش کر رہی ہوں، یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی تاجر تجارت کرنے والا ہو اور اپنی
اپنے شو روم میں وہ پوری دنیا کے تجارتی منڈیوں سے ایسی ایسی ورائٹی لا کے پیش کرے اور کہے کہ آپ میرے شو روم پہ آ کے خوش ہو جائیں گے کہ میں نے آپ کی خواہشات پہ پوری دنیا پھری ہے اور آپ کی ڈیمانڈ لا کے آپ کے لیے رکھی ہے، تو خدا کے لیے میری اس محنت کو قبول کیجیے۔ میں بھی آپ کے لیے اللہ کے رسول کی محبت، عشق، غلامی، رحمت، شفقت کی منڈیوں میں پھر پھر کر وہ ساری ورائٹیز لا کے آپ کے لیے پیش کرتی ہوں کہ آپ کے سینوں میں یہ محفوظ ہو جائیں، وہ آپ کو پسند آ جائیں اور آپ ویسے دکھنے لگ جائیں جیسے حضور کے غلام آپ کے زمانے میں دکھتے تھے۔ تو اکبو علی المصاحف، وہ جھک جاتے پورے کے پورے قرآن کے مصحفوں پر، قرآن کی کتابوں، اس کی کاپیز پر، قرآن کے اوپر پکڑ کر اس طرح سارا دن بیٹھتے کہ کوئی اور پڑھنے کے سوا کام نہ ہوتا۔ اور پھر کیا کرتے؟ وَأَخْرَجُوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ، وہ اسی مہینے میں، شعبان کے مہینے میں اپنے مالوں کی زکوٰۃ نکالنا شروع کر دیتے۔ اس کے اندر حکمت کیا ہوتی؟ تقویۃ للضعیف والمسکین، مسکینوں اور ضعیفوں، کمزوروں، غریبوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، رمضان کا ان کے لیے بھی خیال کرتے ہوئے وہ رمضان سے پہلے مہینوں میں اپنی زکاتیں نکال کے ان کو تقسیم کرتے تاکہ غریب بھی اپنے اچھے روزے رکھیں۔ علی صیام رمضان، یعنی رمضان کے روزوں میں ان کی مدد کرنے کے لیے، سپورٹ کرنے کے لیے وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ یہ وہ اعمال ہیں جو رمضان کی تیاری سے ریلیٹڈ ہیں، خود مصطفیٰ کریم نے اختیار کیے اور صحابہ کو وہ سکھائے، اور صحابہ نے ساری زندگی ان پہ عمل کیا۔ ہم بھی باقی کی زندگی کا وعدہ لے کے چلے ہیں۔ اس کورس کے شروع کرنے کا مطلب یہ ہے، اور جب تک زندگی رہے گی ہم اس کو ریپیٹ کرتے رہیں گے۔ یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فی لیلۃ خیر من الف شہر جعل اللہ صیامہ فریضہ وقیام لیلہ تطوعا۔ یہ وہ الفاظ مقدس ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان سے ایک دن پہلے صحابہ کو جمع کر کے سنایا کرتے تھے۔ سنیے ذرا، ایک ایک لفظ پہ غور کیجیے اور یہ بات سیکھیے، خاص طور پہ جو معلمات اور متعلمات ہوتی ہیں، یہ آپ کے خاص طور پہ سیکھنے کی بات ہے کہ کسی بھی جگہ پہ جب کوئی لفظ لایا جاتا ہے تو وہ بے مقصد نہیں لایا جاتا، اور اگر ایک معنی دینے والا، ایک سے زیادہ معنی دینے والا لفظ کسی خاص جگہ کے لیے منتخب کیا جاتا ہے، اس کے پیچھے بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اس کی جگہ پہ دوسرا لفظ کیوں نہیں لایا جاتا، اس کے اندر بھی کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اور یہ ہماری وہ خاص چیزیں سیکھنے والی ہیں کہ جب ہم یہ نہیں سیکھیں گے تو ہم عوام کو ان کی تشریحات سکھا نہیں سکتے۔ ترجمہ کیا ہے؟ مہینہ، اے لوگوں تمہارے پاس عظمت والا، برکت والا مہینہ آیا۔ آیا، آنے کی عربی کیا ہوتی ہے؟ جی؟ جا۔ یا ایھا الناس قد جاءکم، کیوں نہیں کہا؟ اب غور کیجیے، اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ قد جاءکم شہر عظیم، صحابہ عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے، فرمایا قد اضلکم۔ آپ سوچیں، غور کریں ذرا کہ اس کے اندر کیا ہے۔ اس کے اندر وہ حسین بات ہے، اس کے اندر وہ شان ہے رمضان المبارک کی کہ صرف اس لفظ کی سمجھ آ گئی تو ساری شان ہی سمجھ آ جائے۔ ایک بندہ آتا ہے کسی پروگرام میں، شادی میں، پارٹی میں، محفل میں، آ گیا بھئی، آ گیا، بیٹھ گیا، کیا فرق پڑا ہے؟ کوئی نہیں، باقی بھی بیٹھے ہوئے تھے وہ بھی آ گیا۔ ایک بندہ آیا، یا علمی لحاظ سے، یا حسن و جمال کے لحاظ سے، یا ڈریسنگ کے لحاظ سے، یا زیورات کے لحاظ سے وہ ایسا ممتاز آیا اور ایسا ڈیفرنٹ آیا
کہ سارے مجمع کو سارا کچھ بھول گیا، سارے پلٹ پلٹ کر اسی کو دیکھ رہے ہیں، یا اس کی علمی وجاہت بہت ہے، یا اس کا حسن و جمال بہت ہے، یا اس کا فیشن بہت ہے، یا اس کا ڈریس بہت مہنگا ہے، ہر بندہ متوجہ ہو گیا اسی کی طرف سب چھوڑ کے، تو کیا لوگوں نے کہا آ گیا تے چھا گیا، ہاں آ گیا چھا گیا، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ یہ جو لفظ اَذَلَّکُمْ ہے، یہ رسول اللہ نے اس لیے یہاں استعمال فرمایا کہ میرے صحابہ یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ چھا گیا ہے تمہارے اوپر، یہ رب کی اتنی رحمتیں، اتنی عظمتیں، اتنی شانیں لے کر آ رہا ہے کہ یہ چھا گیا ہے، اس نے رب کی رحمتوں کے سائے کر دیے تمہارے اوپر، اپنے پروں میں تمہیں لے لیا ہے۔ اب جب یہ آ گیا تو اس کے مقابلے میں کوئی اور مہینہ نہیں جس کی شان بیان کی جا سکے، وہ آئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے۔ تو یہ اَذَلَّکُمْ کا لفظ میرے نبی نے اس لیے ارشاد فرمایا۔ پھر عظیم، پھر مبارک، عظیم جس میں عظمتیں ہی عظمتیں ہیں، یہ ایسا مہینہ ہے ایک لفظ کے اندر اتنی جامعیت بیان کر دی اس مہینے کی کہ ایک ایک الگ الگ چیز بیان کرنے کی حاجت نہیں رہی۔ اور مبارک، برکتوں والا، برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت پہ غور کرتے ہیں، برکت کیا ہوتی ہے؟ ہمیں برکت کی بڑی کم سمجھ آتی ہے۔ برکت بی بی کی آ جاتی ہے، محلے میں ایک برکت بی بی ہو نا، اور وہ سارے محلے کی برکتیں اڑا کے لے جائے، اس کی سمجھ ہمیں آ جاتی ہے، لیکن برکت کی سمجھ نہیں آتی۔ اگر برکت کی سمجھ آئے تو ہم جو 90 روپے پاس رکھ کے 10 روپے مسجد کو دیتے ہیں نا، ہم 10 پاس رکھیں تو 90 مسجد کو دیں۔ ہاں، جب برکت کی سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ ہم یہی کریں گے، اور ہم نے اس رمضان میں یہ کرنا ہے، کیونکہ ہم برکت سمجھنے لگے ہیں۔ برکت کیا ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمیشہ گھر میں دسترخوان پر بیٹھ کے کھانا کھاؤ۔ دسترخوان کا مطلب اکٹھے بیٹھ کر دسترخوان بچھا کے کھانا کھاؤ، اس میں برکت ہے، اس میں برکت ہے۔ کیا برکت ہے؟ خود ہی آپ نے ارشاد فرما دیا کہ جب تم اکٹھے بیٹھ کے دسترخوان پہ کھانا کھاؤ گے تو 4 کا کھانا 6 کو پورا ہو جائے گا۔ اب یہ جملہ ہم خود بھی کبھی کبھی بولتے ہیں، آج تو بڑی برکت پہ گئی ہے، ہاں جی۔ پہلی مرتبہ جب حضرت مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہاں تشریف لائے تو یہ اس گناہگار کو سعادت ہے کہ آپ جتنی بار تشریف لائے، حتیٰ کہ ایک مرتبہ آپ ترنول اسلام آباد میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ تشریف لائے تھے، تو وہاں پر بھی میں نے آپ کی خدمت میں دعوت پیش کی کہ ہم گجرات سے آپ کے سارے خاندان کا کھانا بنا کر لائیں گے۔ تو پوری رات جاگ کر میں نے اپنے ہاتھوں سے سارے خاندان کے لیے کھانا تیار کیا، اور مبارک صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کھانا جب بھی تیار ہوتا تھا، اس گناہگار کو یہ سعادت تھی، جب تک یہ موقع اللہ نے نصیب کیا اس سے سعادتیں سمیٹی۔ ہمیں اطلاع دی گئی، بات بیچ میں ضمنی طور پہ آ گئی ہے، میں معذرت چاہوں گی، لیکن آپ کو سمجھانے کے لیے بڑی بابرکت بات ہے۔ ہمارے ادارے کا بالکل آغاز تھا، سامنے ہال میں لینٹر ڈلا ہوا تھا، یہ جگہ ہماری بس اتنی خالی تھی، ادھر سٹارٹ میں بھی ایک کمرہ ہمارے پاس تھا، اور ہمیں اطلاع ملی تھی کہ ہمارے مرشد تشریف فرما ہو گئے۔ اس وقت آپ باڑہ فرنٹیئر علاقے سے تشریف لائے تھے، اس وقت آنا تو بالکل ایک اور ڈفرینٹ چیز ہوتی تھی۔ ہمیں جتنے لوگ بتائے گئے کہ آپ کے ساتھ 30-35 لوگ ہوں گے، خلفاء ہوں گے، افغانستان سے لوگ ہوں گے، ایران سے ہوں گے، پشاور سے ہوں گے، ان کے لیے الگ سے کھانا تیار ہوگا، اور باقی لوگوں کا کھانا جو ہے وہ دیگوں میں بن جائے گا۔ وہ کھانا بنانا میرے حصے میں آیا، اور جتنی مجھے بتائی گئی کوانٹٹی اس کے مطابق کھانا تیار کر دیا۔ اگر 30 بندوں کا کھا گیا تو 40 کا کر دیا، اتنا ہی ہوتا ہے، اور باہر بھی اتنی دیگیں بنوائی گئی جتنے لوگوں کی ہمیں اطلاع تھی۔ مگر جب مبارک صاحب تشریف لائے، آپ کا آنا پہلی یا دوسری بار پنجاب میں تھا، بالکل
تو جس جگہ پہ لوگوں کو پتہ چل رہا تھا، بغیر بتائے بغیر پوچھے لوگ پتہ نہیں کہاں سے آتے جا رہے تھے۔ ہمارے پاس انتظام نہیں تھا، ہمارے پاس جگہ نہیں تھی، اور بڑے بڑے خلفاء جو سرکار کے پیچھے تشریف لا رہے تھے وہ باہر گلی میں کھڑے تھے، باری باری ان کو اندر بلا کے کھانا کھلایا جا رہا تھا، جب جن کی جگہ نہیں تھی وہ باہر چلے جاتے تھے۔ ہم نے کوئی کھانا اور نہیں بنایا، واللہ کوئی چیز اور نہیں بنائی، خلفاء کے لیے اور خود سرکار مبارک علیہ رحمہ کے لیے میں نے جو کھانا تیار کیا وہ بھی وہی تھا، ایک دیگچے میں کھانا جو انہوں نے بتایا تھا ہمیں، ہم نے وہ کھانا تیار کیا۔ ہمیں نہیں معلوم کہ باہر مردوں نے کتنے لوگوں کو کھانا کھلایا، کتنے لوگ آئے اور کہاں سے آئے، ہمارا کھانا وہی رہا، اور جب سب چلے گئے تو ہمارے پاس کھانا ابھی بھی باقی تھا۔ یہ رسول اللہ کے زمانے کی بات نہیں، یہ صحابہ کرام کے زمانے کی بات نہیں، یہ کسی کتاب کی بات نہیں، یہ مرکزی جامعہ سیفیہ رحمانیہ کی اس جگہ کی بات ہے جہاں آپ بیٹھے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں برکت۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ برکت۔ آواز بند کریں۔ یہ برکت ہوتی ہے۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ یہ برکتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ آپ سمجھ آئے گی رمضان کی برکت کی۔ آپ نے دیکھا کہ رمضان میں غریب بندے کے گھر سے بھی کھانا ختم نہیں ہوتا، افطاری ختم نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آتا جاتا ہے، حالانکہ وہ پہلے بہت پریشان ہوتا ہے۔ تو نبی نے فرمایا کہ یہ برکتوں والا مہینہ ہے۔ اب ایک جو اہم ترین چیز تھی اس ماہ کی، جو آخر پہ جا کے آنی تھی، وہ اللہ کے نبی نے خطبے میں پہلے بیان کر دی۔ کیا؟ فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس ماہ میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ وہ رات تو آئے گی جا کے 27 کو یا آخری عشرے میں، مگر اللہ کے نبی رمضان سے بھی ایک دن پہلے بیان کر رہے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی تیاری بھی ابھی سے شروع کر لیں۔ جعل اللہ صیامہ فریضہ۔ صحابہ ایک ایک بات سنتے جاؤ، اس مہینے کو اللہ نے کون سی عظمت عطا فرمائی ہے۔ دن کے وقت اس کے روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، فرض۔ تو فرض کا مطلب ہے کہ انکار کرو گے تو کافر ہو جاؤ گے، سستی کرو گے تو فاسق ہو جاؤ گے۔ لہٰذا اچھی طرح سمجھ لو کہ روزے کی بے ادبی، بے حرمتی، انکار، سستی کرنے کی گنجائش نہیں۔ وَقِيَامَ لَيْلِهِ تَطَوُّعًا، اور اس مہینے کی راتوں کی عبادت کو اللہ نے نفل قرار دیا ہے کہ وہ کرو گے تو بے پناہ ثواب ملے گا، جن میں نماز تراویح بھی ہے، نماز تہجد بھی ہے۔ نماز تراویح سنت ہے، اور سنت فرض اور واجب کے نچلے درجے پہ آتی ہے، یہ نفل ہی کا اعلیٰ درجہ ہوتا ہے۔ تو پھر فرمایا، اے صحابہ، من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر، جو بندہ اس میں نیکی کا ایک کام کرے گا، کوئی نیکی کا کام اس ماہ میں کرے گا، تو ریٹ اور مارکیٹ ویلیو اس کی اتنی بڑھ جائے گی کہ عام چھوٹا سا نیکی کا کام کیسے ہو جائے گا؟ کانا کمن ادا فریضۃ فیما سوا، چھوٹا سا نیکی کا کام، کسی کو 10 روپے کی خیرات دے دینا، کسی کو بے شک پرانا کپڑا اس کی ضرورت کے لیے دے دینا، کسی کے گھر میں آٹا سبزی کوئی چیز دے دینا، کسی کی دل جوئی کرنا، کسی کے کام آ جانا، اتنی سی نیکی بھی جب وہ کرے گا یا 2 نفل پڑھ لے گا تو اس کو اتنا بڑا ثواب ملے گا، اتنا بڑا ثواب ملے گا جیسے رمضان کے علاوہ اس نے ایک فرض ادا کیا ہو۔ اب اس پہ سبحان اللہ کہنے کے لیے ہمیں پہلے فرض کی ویلیو کا پتہ ہونا چاہیے، اور فرض کی ویلیو کا ہمیں صرف اتنا پتہ ہے کہ ہماری چھوٹے سے کام کے لیے 10 دن نماز قضا ہو جائے تو ہمیں پرواہ نہیں ہوتی، اس لیے ہم فرض کی بات پہ کیسے سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں؟ فرض کیا چیز ہے ہمیں یہ پتہ ہی نہیں۔ اگر فرض کی اتنی بڑی ویلیو نہ ہوتی تو اللہ نفل چھوٹی سی بندگی کے بدلے میں فرض کے برابر ثواب کی بات نہ کرتا۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں اس کو ایک فرض کے برابر ثواب دیا جا رہا ہے۔
اب اس فرض کی ویلیو کیا ہے؟ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ جو بندہ میری فرض عبادت نہیں کرتا وہ ساری رات سارا دن ہزاروں سال نفل عبادت کرتا رہے، میں اس کا ایک نفل ایک عبادت قبول نہیں کرتا۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ بے نمازی ہے، نماز فرض ہے نا، فرمایا جو بندہ بے نمازی ہے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہی مت کرو۔ یہ ویلیو ہے فرض کی۔ ابھی آپ کے پاس کتنے دن ہیں رمضان میں؟ 10 دن، 9 دن، جتنے دن ہیں۔ آج کے بعد کیا ضروری ہو گیا؟ سب سے پہلے فرض کی اہمیت کو سمجھ کر آج ہی سے نماز کی پابندی، ورنہ یاد رکھیے کوئی تراویح، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی افطاری قبول ہونے والی نہیں ہے۔ اس غلط فہمی سے نکل آئیے، آج سے توبہ کر کے نماز کا آغاز کر دیجیے۔ اور سنیے، فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ صبر کا مہینہ ہے۔ صبر صرف روٹی پانی سے نہیں، گالی گلوچ سے بھی، تانے دینے سے بھی، جھگڑے کرنے سے بھی، آپس میں لڑائیاں کرنے سے بھی، اور کچھ نہیں ملتا تو جب کوئی محلے سے ہو آتی ہے نا عورت، افطاری کے وقت کسی کے گھر سے دیکھا کہ وہاں پہ کوئی 8-10 چیزیں دسترخوان پہ پڑی ہیں تو آ کے شوہر سے لڑائی شروع ہو جاتی ہے، ساڑی تو زندگی پتہ نہیں انجی لنگ جانی ہے۔ روزوں میں بھی کوئی چیز ہمارے گھر نہیں ہے، فلاں کے گھر جا کے دیکھو، فلاں کے شوہر کو دیکھو۔ یہ سب امتحان ہیں خواتین اسلام آپ کے۔ جس نے زیادہ کھا لیا وہ فنا ہو جائے گا، جس نے صبر کر لیا وہ تو ساتھ جائے گا۔ اور اس صبر کے بدلے آپ کو جنت سے کیا کیا نعمتیں ملنے والی ہیں، انہیں یاد کر کے صبر کر لیا کیجیے۔ اور فرمایا وَهُوَ الشَّهْرُ الصَّبْرُ، یہ صبر کا مہینہ ہے، اور صبر کوئی چھوٹی موٹی چیز کا نام نہیں۔ فرمایا وَالصَّبْرُ ثَوَابُهُ الْجَنَّةُ، صبر ایسی چیز ہے جس کا ثواب سیدھی جنت ہے۔ وَشَهْرُ الْمُوَاسَاةِ، اور یہ ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی اور غم خواری کرنے کا مہینہ ہے۔ سارا کچھ اپنے پیٹ میں مت ڈالو، اپنی فریجیں مت بھرو، پہلے سے فریزر خالی کر کے مت رکھو، اٹھا اٹھا کے تقسیم کرو، دوسروں کے گھروں میں پہنچاؤ، کسی کی تکلیف ہے تو اس کو دور کرو، کسی کو آپ کی سپورٹ کی ضرورت ہے تو اس کو سپورٹ کرو، اس لیے کہ شہر المواسات، یہ ہمدردیوں کا مہینہ ہے۔ ایک دوسرے سے ہمدردی کرو گے تو تب اس کی عظمت کو سمجھ سکو گے۔ اور وَالشَّهْرُ يُزَادُ فِي رِزْقِ الْمُؤْمِنِ، یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ اس میں مومن کا رزق آٹومیٹیکلی اللہ زیادہ کر دیتا ہے۔ کچھ کہیں سے آ گیا، کچھ کہیں سے آ گیا، کوئی کچھ دے گیا، کوئی کچھ دے گیا، باہر نکلے تو مزدوری اچھی مل گئی، کسی نے مدد کر دی، خدمت کر دی، کوئی نہ کوئی طریقہ بنتا جائے گا کہ آپ کا رزق زیادہ ہوتا جائے گا۔ من فطر فیہ صائما، جس بندے نے کسی روزہ دار کا روزہ افطار کروایا۔ اب آپ سوچیں گے کہ میرا اپنا بھی تو روزہ ہی ہونا ہے نا، آپ پہ ہی کر لیں۔ کیا نہیں کہا، کروایا، کروایا تو کیا ہوگا؟ کان لہ مغفرۃ لذنوبہ، روزہ ایک بندے کا افطار کرائیں گے رب آپ کے گناہ معاف فرما دے گا۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ وَعِتْقَ رَقَبَتِهِ مِنَ النَّارِ، آپ کی گردن کو اللہ دوزخ کی آگ سے آزاد کر دے گا۔ مگر یہ افطاری اپنے رشتہ داروں کی نہیں، ہاں افطار پارٹی نہیں، اپنی سہیلیوں اور اپنی کلاس کی نہیں، یہ مومنوں کی، غریبوں کی، ضرورت مندوں کی، سفید پوشوں کی، ترجیح ان کی ہوگی، اس کے پیچھے جو بھی کر لے وہ الگ بات ہے۔ وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ، تو اس روزے دار کے روزے کی جو اللہ کے ہاں ویلیو تھی، ہر ایک کا روزہ اپنا ہوگا۔ ایک بندے کا روزہ ہوگا جس نے سوائے بھوک پیاس کے اور کچھ نہیں کیا،
ایک بندے کا وہ روزہ ہوگا کہ لمحہ لمحہ اس کے روزے کا نور آسمانوں پہ جا رہا ہوگا. تو دونوں کا ثواب ڈیفرنٹ ہے کہ نہیں؟ ہاں. تو جس کو آپ نے روزہ افطار کرایا، جیسا اس کا روزہ ہوگا، جیسا اس کو ثواب ملے گا، ویسے ہی ثواب برابر میں آپ کو بھی دے دیا جائے گا. من غیر ان ينقص من اجرہ شیء، بغیر اس کے، بغیر اس اندیشے کے کہ اس کے اپنے روزے میں سے اس کے لیے اتنا بھی کم نہیں ہوگا، اس کا بھی ویسا ہی رہے گا، آپ کا بھی ثواب ویسا ہی رہے گا. وَهُوَ شَهْرٌ، اور صحابہ سنتے جاؤ سنتے جاؤ، مسحور ہوتے جاؤ، رحمتیں اپنے دامنوں میں سمیٹتے جاؤ. وَهُوَ شَهْرٌ أَوَّلُهُ رَحْمَةٌ، اللہ نے اس مہینے کے 3 حصے کر دیے ہیں. ایک حصہ اس کا سراسر رحمت ہے، اس میں رب کی رحمت کی بارشیں ہوں گی. وَأَوْسَطُهُ مَغْفِرَةٌ، رحمت کی بارشوں میں نہا کے اگلے عشرے میں داخل ہوگے تو تمہیں بخشش کی نویدیں آ جائیں گی. اور جب بخش دیے جاؤ گے تو اتنے صاف ہو جاؤ گے کہ وہ آخر ہو عتق من النار، اس کا آخری عشرہ تمہارے لیے پیغام نوید ہوگا، جاؤ تم دوزخ سے آزاد ہو گئے، آزاد ہو گئے. آپ نے پھر طریقہ بھی سکھا دیا کہ ان ساری چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے فَاسْتَكْثِرُوا فِيهِ مِنْ 4 خِصَالٍ، 4 عادتیں اس مہینے میں اپنا لو، اور ان 4 عادتوں یا 4 باتوں کی کثرت کرو، زیادہ سے زیادہ کرو. وہ کون سی ہیں؟ خصلتان ترضون بها ربکم، ان میں سے 2 خصلتیں ایسی ہیں جن کے ذریعے تم اپنے رب کو راضی کرو. وخصلتان لا غنى لكم عنهما، اور 2 ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں بے نیازی نہیں ہو سکتی، یعنی ان کے بغیر تم نہ گزارا کر سکتے ہو، نہ تمہارا گزارا ہو سکتا ہے. فَأَمَّا الْخَصْلَتَانِ اللَّتَانِ تَرْضَوْنَ بِهَا رَبَّكُمْ، تو وہ جو 2 خصلتیں جن سے تم رب کو راضی کر سکتے ہو وہ کیا ہیں؟ فَشَهَادَةُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَتَسْتَغْفِرُونَهُ، ایک یہ کہ تم اپنے رب کی گواہی لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو، اور دوسرے کثرت سے استغفار کرو، اس سے تمہارا رب راضی ہو جائے گا. اور وہ 2 باتیں جن سے تمہیں غنا نہیں، بے نیازی نہیں، وہ کیا ہیں؟ یعنی ان کے بغیر تمہارا گزارا ہی نہیں ہو سکتا. وہ کون سی ہیں؟ فَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الْجَنَّةَ، رمضان میں اللہ سے بار بار جنت کا سوال کرو، بار بار اللہ سے جنت کا سوال کرو. اور دوسری بات وَتَعُوذُونَ بِهِ مِنَ النَّارِ، اور اسی طرح بار بار دوزخ سے پناہ مانگو، دوزخ سے پناہ مانگو، عافیت طلب کرو اللہ سے. یہ باتیں جب تم ساری اپنا لو گے اور ان ساری باتوں کو یاد رکھ کے رمضان کے مہینے میں داخل ہوگے تو پھر ہر دن تمہاری معراج ہے، ہر رات تمہاری معراج ہے. تم سوچ نہیں سکتے کہ تم اللہ کے کس قرب میں داخل ہو جاؤ گے. اللہ رب العزت ہماری آج کی اس تیسری کاوش کو اپنی بارگاہ میں اس طرح قبول فرمائے کہ اس کا لفظ لفظ ہمارے اندر اتر جائے اور عمل کا پیکر بن جائے کہ پھر اس کے بعد ہمیں یاد دلانے کی ضرورت نہ رہے. اللہ پاک اپنے کرم کی بارش نازل فرما دے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین.